سینئر اینکر پرسن اور تجزیہ نگار متین حیدر صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ متین صاحب، جیسا کہ انیقہ نے اس بات کا اظہار کیا کہ بائی ڈیزائن ایسا لگتا ہے کہ تمام تر چیزیں ہو رہی ہیں۔ وفاقی نگراں کابینہ نے حلف اٹھایا اور چیف الیکشن کمشنر نے آج چیف جسٹس آف پاکستان سے ملاقات کی، اور اس کے بعد یہ اہم خبر سامنے آئی ہے، انتخابات مطلب کہ اگلے سال تک ٹلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کیسی دیکھ رہے ہیں آپ تمام تر صورتحال؟ جی بالکل صحیح کہا آپ نے، اور تنزیلہ مظہر نے بھی جس نقطے کی طرف اشارہ کیا، اور اس کے علاوہ بھی جو ہمارے ٹیلی ویژن نیٹ ورک پہ جی ٹی پی میں متعدد جو سینئر سیاستدان اور لیڈرشپ آتی رہی ہے، اس کا بھی یہ خیال تھا کہ انتخابات میں کسی صورت میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ جمہوری نظام کے تسلسل کے لیے اور پاکستان کو اکنامک چیلنج درپیش ہے، معاشی استحکام کے لیے بھی جمہوری تسلسل بہت ضروری تھا۔ تو یہ یقینی طور پہ جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ آیا ہے، اس پہ سیاسی جماعتیں اپنے تحفظات کا اظہار کریں گی، اور یہ جو کہا گیا ہے کہ دسمبر تک نئی حلقہ بندیاں جو ہیں وہ مکمل ہو سکتی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ یہ پروسیس جو ہے وہ جنوری تک بھی جا سکتا ہے، چونکہ بعض نومبر اور دسمبر میں پورے ملک میں جو ہے وہ شدید سردی کا موسم ہوتا ہے، بعض علاقوں میں شدید برف باری بھی ہوتی ہے۔ الیکشن کمیشن کا سٹاف اتنے سخت موسم میں حلقہ بندیوں کا یہ بڑا ٹاسک کیسے مکمل کر پائے گا؟ ان کے پاس سٹاف کی بھی شارٹیج ہے، یہ تمام تر چیزیں۔ اور آج جو سینئر پولیٹیشین ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے سیکرٹری اطلاعات فیصل کریم کنڈی کا بھی یہی خیال تھا کہ یہ تاخیر نہیں ہونی چاہیے حلقہ بندیوں میں۔ الیکشن کمیشن کو جتنا میکسیمم سٹاف چاہیے تھا وہ یہ کر کے اس پروسیس کو جلد از جلد، یعنی جو مدت ہے آئین کے تحت انتخابات کی 90 روز کے اندر اندر اس چیز کو مکمل کر کے شیڈول اپنا انتخابات کا وہ اناؤنس کریں، تو یہ بالکل صحیح ہے۔ اس پہ بہت ساری سیاسی جماعتوں کو تحفظات ہوں گے، اور الیکشن کمیشن کا یہ فیصلہ سپریم کورٹ میں بھی چیلنج ہو سکتا ہے۔ اگرچہ کہ چیف الیکشن کمشنر کی آج چیف جسٹس آف پاکستان سے ملاقات ہوئی ہے، لیکن یہ ڈیموکریٹک پروسیس کو آگے بڑھانے میں قطعاً یہ فیصلہ معاون ثابت نہیں ہوگا۔ اس سے ماحول میں تلخی بڑھے گی، چونکہ بہت ساری جماعتیں چاہتی تھیں کہ اکتوبر کا مہینہ بڑا مناسب ہے موسم کے اعتبار سے، اکتوبر یا نومبر کے پہلے ہفتے میں عام انتخابات ہو جائیں، لیکن اب یہ بھی ہو پائیں گے، بلکہ جنوری فروری مارچ تک بھی یہ آگے چل سکتا ہے۔ دیکھیے اس پر پاکستان کی مقتدر سیاسی جماعتیں اور جو سیاستدان ہیں وہ اس کے اوپر اپنا کیا ری ایکشن دیتے ہیں، وہ ری ایکشن سامنے آئے گا تو اس کے بعد ہی بہت ساری پارٹیز کی جانب سے الیکشن کمیشن کو خطوط بھی لکھے جا رہے ہیں، اور کچھ پارٹیز نے خط لکھ بھی دیے ہیں، تحریک انصاف نے بھی خط لکھا ہے اور دیگر جماعتوں نے بھی اس حوالے سے خط لکھے ہیں۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن اس حوالے سے جو پولیٹیکل پارٹیز نے اپنے انہیں ویوز دیے ہیں، اپنے جو ریزرویشن دیے ہیں، جو خطوط دیے ہیں، جو کمیونیکیز بھجوائیں، آیا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے فیصلے پہ کوئی ترمیم یا نظر ثانی کرے گا یا نہیں؟ ہمیں لگتا نہیں کہ وہ کرے گا، چونکہ حلقہ بندیوں کا جو ٹاسک ہے بہت کمپلیکیٹڈ ہے، بہت دشوار گزار ہے، پورے ملک کی حلقہ بندیاں ہیں، اور الیکشن کمیشن کے پاس یہ جواز ہے کہ جو نئی مردم شماری ہے اس کے تحت حلقہ بندیوں کا جو پروسیس ہے اسے ہر صورت میں مکمل کرنا ہے۔ تو دیکھنے میں آئندہ انتخابات میں ایک کے بعد دوسری بڑی سیاسی اور جو لیگل رکاوٹ ہے وہ سامنے آ رہی ہے۔ یقیناً متین صاحب، تحفظات کا اظہار بھی اب سامنے آنا شروع ہو جائے گا، لیکن اس تمام تر سچویشن پر بھی ایک بار پھر تنزیلہ مظہر کا بھی رخ کرتے ہیں، تنزیلہ سے بھی بات آگے بڑھائیں گے، لیکن متین صاحب آپ اس پر ضرور کامنٹ کیجیے گا کہ اس وقت ٹائمنگ کو کتنا آپ امپورٹنٹ سمجھتے ہیں کہ ایک جانب ہم نے دیکھا کہ کابینہ کی تشکیل سامنے آئی اور پھر فوراً یہ فیصلہ سامنے آ گیا۔ جی متین صاحب یہ بتائیے گا کہ اس پہ ضرور کامنٹ کیجیے گا، اس وقت ٹائمنگ کو کتنا امپورٹنٹ سمجھتے ہیں؟ ایک جانب ہم نے دیکھا کہ کابینہ کی تشکیل اور اب پھر یہ فیصلہ۔ بالکل، یہ دیکھیے یہ ٹائم بہت اہم ہے، اس میں بہت ہی اہم ٹائم ہے آج ایک ایسے وقت میں جب آج سے پہر 5 بجے وفاقی کابینہ نے اپنا حلف اٹھایا، نگران سیٹ اپ مکمل ہوا، اور اس سے قبل چیف الیکشن کمیشنر کی سپریم کورٹ آف پاکستان میں ملاقات تھی، اس کے بعد پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان کا اپنا اجلاس ہوا اور انہوں نے یہ اہم اعلان کر دیا، اور جو نگران وزیر اعظم ہے اس وقت کاکڑ صاحب، ان کا بھی انہوں نے جو سب سے پہلے آتے ہی جو اپنا ابتدائی اسٹیٹمنٹ جاری کیا تھا کہ انتخابات کرانا بطور نگران وزیر اعظم ان کی اولین ترجیح ہوگی،
تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ آیا وہ چیف الیکشن کمشنر سے اس حوالے سے ملاقات کریں گے، چونکہ سبکدوش ہونے والی حکومت نے موجودہ نگران حکومت کے لیے اسے بہت ریسورسفل بنایا، اسے بہت بااختیار بنایا، پاورفل بنایا ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ نگران وزیر اعظم اپنی کمٹمنٹ پہ کہ وہ بر وقت انتخابات کو یقینی بنائیں گے، اس حوالے سے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے کیا مشاورت کرتے ہیں، یا ان کو وہ ملاقات کے لیے مدعو کریں گے، یا انہیں وہ خط لکھیں گے، یا کسی طریقے سے جو اب ان کی اپنی ٹاپ پریارٹی ہے وہ یہی ہے کہ عام انتخابات کا انعقاد شفاف انداز میں اور 90 روز کے اندر اندر ہونا چاہیے۔ یہ نگران وزیر اعظم کا پہلا اسٹیٹمنٹ تھا۔ الیکشن کمیشن نے جو اب اعلان کر دیا ہے تو یقینی طور پہ نگران حکومت کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوگا۔ آپ نے صحیح کہا، اس حوالے سے ٹائمنگ بہت عام تھی، الیکشن کمیشن کچھ 2-4 روز کا وقت کا انتظار کر سکتا تھا، تاہم اب یہ آل آف اے سڈن ایک ایسے دن جب نگران وفاقی کابینہ نے حلف اٹھایا ہے اور نئے وزیر اعظم کو بھی محض آج 5 روز ہوئے ہیں، اس اعلان سے یقینی طور پہ نگران گورنمنٹ کے لیے بھی بہت بڑا چیلنج ہوگا کہ اس کا جو وعدہ تھا کہ نگران حکومت ملک میں آئینی مدت کے اندر اندر، آئینی دائرہ کار کے اندر اندر 90 روز کے اندر اندر انتخابات کرائے گی، اس حوالے سے نگران حکومت کے اوپر بھی بہت سوالیہ نشان ہے کہ اب اس ایشو کو وہ کیسے ٹیکل کرے گی۔